اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے۔ اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو، وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا۔ تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں کیا پتا۔ لفظوں میں کیا لکھوں اللہ کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگوں تو بے حساب دیتا ہے۔ میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، سبز موسم میں مجھے زرد ہوا دی اس نے، پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہوں گی مگر میں نے کسی سے اپنے مطلب کے لیے رشتہ نہیں رکھا، جھوٹ بول کر دل جیتنا نہیں آیا مجھے، سچ بول کر کتنے لوگ گوا دیے میں نے۔ پتا ہے انسان کہاں ہارتا ہے؟ جب اس کی لڑائی اس کے اپنوں سے ہو، کیونکہ پرایوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تمہیں کس بات سے تکلیف ہوتی ہے، مگر تمہارے اپنے وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے اکثر جگ سے جیت جانے والے لوگ اپنوں سے ہی ہار جاتے ہیں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اللہ کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگوں تو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو نہ ملے پھر بھی مانگو، پھر بھی نہ ملے رو کر تڑپ کر مانگتے رہو، وہی دے گا کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے۔ مصیبت میں امید کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، میری حقیقت اور میرے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی تیری بے قرار رحمت سے کم ہے۔ میرے مولا تیرا ہی آسرا ہے، میری ہر سانس کے مالک، میرے ہر کام میں اپنا کرم فرما، مجھے شکر نہ کرنے والوں میں شامل نہ فرمانا، مجھے شکر بجا لانے والوں میں شامل کرنا یا رب۔ یہ جان تیری امانت ہے، ہمیں کسی حال میں تنہا مت چھوڑنا یا رب، آمین۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دو، میں جاؤں اپنے رب کے پاس اور سناؤں اسے اپنے دکھڑے، کرتا چلا جاؤں اس سے باتیں، کوئی نہ ہو ڈسٹرب کرنے والا، بس میں میرا رب، میں بولتا جاؤں رب سنتا جائے، میں روتا جاؤں رب دیکھتا رہے، میں اسے محسوس کرنے کی کوشش کروں اور وہ مجھے اپنا احساس دیتا جائے۔ پتہ جب ایک انسان فزیکلی تھک جاتا ہے نا تو کچھ وقت آرام کرتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پر جب ایک انسان اندر سے ایموشنلی تھک چکا ہوتا ہے نا، ایموشنلی ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو کوئی آرام، کوئی نیند کام نہیں کرتی اس وقت پہ نا، پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اتنے لوگوں کے بیچ ہونے کے بعد بھی نا اندر سے ایک الگ ہی اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اور آپ نے یہ فیلنگ کسی کو ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ You just feel empty, lonely and lost, and this is a very tough situation to be in، کیونکہ یہ پین کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اسے کوئی نہیں سمجھتا۔ لوگوں کو باہر سے صرف یہی لگتا ہے کہ اس کی لائف تو ایک دم بڑھیا ہے، سب سیٹ ہے، لیکن آپ اپنے اندر کن چیزوں سے گو تھرو کر رہے ہو یہ کوئی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے پھر شاید آپ کا کسی کو سمجھانے کا من بھی نہیں کرتا۔ آپ اس سارے ایموشنل ایگزاسشن کو ایک مسکان کے پیچھے چھپا لیتے ہو۔ جانتے ہو درد کسے کہتے ہیں؟ کھلے آسمان تلے چیخ کے کہنا یا اللہ میں ٹوٹ چکا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموشی فطرت ہماری جو چند برس بھی نب گئی، گر ہمارے منہ میں جواب ہوتے
तो सोचो कितने फसाद होते। उनकी नजरें न जान पाई अच्छाइयां हमारी मोहसिन, हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। कभी इस दर्द से गुजरो तो मालूम हो तुमको मुर्शिद, जुदाई वो बीमारी है जो दिल का खून पीती है। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से, इन लोगों से, इन बेजान रिश्तों से जिन्होंने मुझे वहाँ आजमाया जहाँ मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे मान और भरोसे को तोड़ा गया, जैसे मैं कोई बेजान शय हूँ। पता है ये सब कितनी तकलीफ देता है, यूँ लगता है जिंदगी को मौत आ गई हो, मगर फिर भी सांस चल रही हो। जो दिल ने सह लिया, जो आंख ने बहा दिया, वो जब्त खुदा के सिवा कोई जान जाए, ये मुमकिन ही नहीं। तो एलान मेरी अम्मी के लिए कि अल्लाह आपको उस चीज से नवाजे जिसमें इज्जत, राहत, सेहत और दिल का सुकून हो।